الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج ذوالحج کی 25 تاریخ اور اسی ہفتے میں محرم الحرام شروع ہو جائے. یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شہادت ذوالحج کے بالکل آخر میں ہے اور آپ کی تدفین وہ یکم محرم الحرام کو دفن کیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں کیا مقام ہے اور دشمنان صحابہ آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی. مسلمان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیشوا مانتے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مقتدا مانتے, رہنما مانتے, اور جو دشمنان صحابہ اور دشمنان اسلام ہیں وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتی, عداوت رکھتی. ان کے سینے بھی صحابہ کی عداوت سے بھرے ہوئے ہیں, صحابہ کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں, اور ان کی جو زبانیں ہیں وہ بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں ملوث اور گندی ہو چکی ہیں. لیکن جب بھی میں اس موضوع کو چھیڑتا ہوں تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری کمی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سنیوں کو ایک چیز سے محفوظ رکھا ہے کہ ہماری زبان سے کبھی بھی کسی صحابی کی بے ادبی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ صحابہ سے عداوت اور دشمنی انسان کو دنیا آخرت میں لے ڈوبتی ہے اور انسان برباد ہو جاتا ہے, انسان تباہ ہو جاتا ہے. جو بھی صحابہ سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے, حب صحابہ یہ ایمان ہے اور بغض صحابہ یہ کفر ہے. یہ کافروں کا وتیرہ تھا جو صحابہ سے عداوت رکھتے تھے. تو ایمان کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ صحابہ سے محبت کرنا. ان صحابہ میں جو بے شمار ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں, انہی میں بہت درخشندہ اور چمکتا دمکتا ستارہ اور کوكب دری نورانی ستارہ, بہت چمکدار ستارہ ہمارے نبی علیہ السلام آسمان کے چاند ہیں. اور آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد ایسے لگتے ہیں جیسے چاند کے ارد گرد ستارے ہوتے. جیسے ستارے چمکتے ہیں ایسے میرے نبی کے صحابہ بھی چمکتے ہیں. جیسے حضور علیہ السلام اپنی امت پر شفیق ہیں, مہربان ہیں, آپ کے صحابہ بھی آپ کے نقش قدم پر ہیں اور امت کا درد رکھتے ہیں اور امت کی رہنمائی کرتے. اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے بارے میں 2 باتیں بڑی پیاری ارشاد فرمائیں. کچھ اصولی باتیں ہوتی ان کا ذہن میں رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو معیار ایمان اور معیار ہدایت قرار دیا ہے.
اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور لوگ بھی ایسی ایمان لائے جیسے تم اے صحابہ ایمان لائے ہو تو پھر وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ نے صحابہ کو کیا بنایا؟ معیار ایمان، معیار ہدایت۔ مجھے ایک بات بڑی یاد آتی ہے، ایک آدمی ہم سے صحابہ کی تعریف سنتا رہا تو بالآخر اور تو کچھ نہ کہہ سکا، آ کر مجھے سلام کیا اور میرے قریب آ کر مجھے کہتا ہے آپ صحابہ کی بڑی تعریف کرتے۔ میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں، میں نے کہا میں صحابہ کی کیا تعریف کر سکتا ہوں، میرے رب نے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ یعنی چھوٹا سا منہ ہے اور اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے نام منہ سے نکل جاتے ہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ میری زبان پہ عمر آ گیا ہے، میری زبان پہ ابو بکر کا نام آیا، میری زبان پہ عثمان بن عفان کا نام آیا، میری زبان پہ علی حیدر گرار کا نام آیا۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو مقام ان کو دینا تھا پوری کائنات مل کر اس مقام میں کمی پیدا نہیں کر سکتی۔ جو اللہ نے رتبے بڑھانے تھے وہ بڑھا دیے، جس کو جو رتبہ دینا تھا وہ عطا کر دیا۔ چلتے رہو، سینے پیٹتے رہو، گالیاں نکالتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، لیکن عمر عمر ہے اور ابو بکر ہے، عثمان ہے اور علی ہے، ان کا مقام کوئی کم نہیں کر سکتا۔ چیختے رہو، چلاتے رہو، ان کا درجہ کوئی کم۔ ایک اور بات میرے رب نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی ہے، کیا وہ بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ میں اور آپ انشاءاللہ بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد دنیا کی زندگی ختم، قبر کی ہزاروں سال کی زندگی ختم، پھر اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، حساب و کتاب سے گزریں گے، میزان سے گزریں گے اور صراط سے گزریں گے اور اللہ کی رحمت اور فضل سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ساری نعمتیں اللہ دینے کے بعد کہے گا کیا تم راضی ہو؟ ہر رضی تو کیا تم راضی ہو؟ کہیں گے اہل جنت، اور ہم کہیں گے اللہ اتنی نعمتیں تو نے دی جو تو نے کسی کو نہیں دی، ہم کیوں نہ راضی ہو؟ اللہ کہے گا ان سب سے بڑی نعمت دینے والا ہوں، کیا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب میں اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کون فرمائیں گے؟ اللہ۔ لیکن کب؟ میرے آپ کے لیے کب؟ جنت میں جانے کے بعد۔ لیکن صحابہ ایسی جماعت ہے، ابھی وہ زمین پہ پھر رہے تھے، میرے رب نے قرآن نازل کر کے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ۔ اللہ نے کہا تمہیں انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ لائن میں لگیں گے، ان کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ محمد کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان میں ایک درخشندہ ستارہ، ایک چمکتا ستارہ، آب و تاب والا ستارہ جس کا نامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں کیا کچھ بیان کروں اور کیا کچھ چھوڑوں، اب یہ دل کا فیصلہ میں کر نہیں سکتا، کچھ لمحات باقی ہیں آپ سن لیں مجھ سے۔ وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحابی ایسی شان والا صحابی ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا کہ مشرک لوگ مخالف ہیں، مکہ میں بڑے مخالف، آپ علیہ السلام نے بالآخر نظر ڈالی کہ ایک سردار ابو جہل ہے اور ان کافروں کا ایک سردار عمر بن خطاب ہے، ان دو پہ نظر ڈالی۔ آپ علیہ السلام مسلمان تعداد میں بھی کم ہیں، کمزور بھی ہیں، روزانہ ستاتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، حضرت بلال مار کھاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بالآخر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ میری شادی ہوئی نا تو مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگا آپ مجھ سے نا ایک تعویذ لے لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ میں نے کہا میرے رب نے دینا ہے نا مجھے بیٹا، وہ اپنی قدرت سے دے دے گا، مجھے تعویذ باندھنے اور لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دے، بیٹیاں دے، وہ بیٹے دے، ہم اس کے فیصلے کے آگے یہ سر تسلیم خم ہے، وہ کسی کو بانجھ بنا دے سر تسلیم خم ہے، اس کے کاموں پر کوئی اعتراض، اس کے کاموں پر یہ اعتراض کرے، یہ کچھ بنتا بھی ہے، مالک پر مملوک اعتراض کرے،
معبود پر عابد اعتراض کرے، مسجود پر ساجد اعتراض کرے، جی سید پر عبید اعتراض کرے، کیا میرا منہ ہے کہ ہم اللہ کے کاموں پر اعتراض کریں اور شکوہ شکایت کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا یہ دو سردار ہیں، ایک ابو جہل ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ کیا پیارے الفاظ ہیں میرے نبی علیہ السلام کے، بے احب ہذین الرجلین بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب، اے اللہ یہ دو مرد ہیں، ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو اس کو ہدایت دے کر اسلام کی عزت کو بڑھا دے، ان میں سے جو تجھے زیادہ پیارا لگتا ہو اے اللہ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ راوی کہتے کہ حالات نے ثابت کر دیا، ایک دن حضرت عمر گھر سے نکلے، یہ کیا روز روز کا جھگڑا ہے، مکہ شہر کا امن برباد کر دیا اور مسلمانوں نے نئے دین کا اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہمارے بتوں کی کوئی قدر ہی نہ رہی، ایسا ایسا لوگ داخل ہو رہے اسلام میں۔ آج جا کر محمد کا کام تمام کر دیتا، ننگی تلوار گھر سے لے کر باہر نکلے، بڑے غصے میں۔ حضرت سعید ان کے بہنوئی ہیں اور ان کی بہن ان سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک بندہ ملا حضرت عمر کو، بڑے غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا روز روز کا جھگڑا ہم سے نہیں برداشت ہوتا، کام ہی تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا محمد کی طرف جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، کیا ہوا میرے گھر کو؟ تمہاری بہن تمہارا بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا پہلے ادھر جانے کی وجہ پہلے ان کو نمٹاتا ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ارادہ کیا، اندر سے آواز سن لی، بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی۔ سویڈن تجھے کیا پتا کہ قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ ایک نسخے کو ٹھٹے مارے تو نے اور قرآن کو جلایا، تجھے حیا نہ آئی؟ قرآن کریم کی تاثیر کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے۔ قرآن ختم نہیں ہوگا، قرآن کے مٹانے والے ختم ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی، دستک دی، دروازہ کھولا، بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر۔ دروازہ کھولا، بہنوئی سعید، وہ تو چھپ گئے، کیا ہاتھ آ گئے نا عمر کے تو چھوڑنا اس نے نہیں ہے ہمیں، چھپ گئے۔ بہن کو پکڑا، کیا کر رہی تھی؟ کہا بس کچھ نہیں۔ کہا تو کچھ پڑھ رہی؟ سیدھی سیدھی بتا۔ کہا کچھ نہیں ہے، بس چھوڑ اس کو، اس معاملے کو۔ کہا ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو اسلام قبول کر چکی ہے اور اس وقت تو کچھ پڑھ رہی۔ کہا تجھے جب پتہ چل ہی گیا ہے تو سن میں مسلمان ہو چکی۔ حضرت عمر نے بہن کو پکڑا، اتنا مارا، بالآخر کہنے لگے اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، خون ایک ہی ہے۔ حضرت عمر کا جوش تھما، عقل مند بھی بہت تھے، وہی وجہ تو ہے، دیکھوں تو صحیح، غور تو کروں میں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ کتاب تو لاؤ، وہ تو دکھاؤ، وہ کتاب تو دکھا دو۔ کہا نہیں پہلے آپ غسل کریں پھر میں دکھاتی، نہا کے آؤ۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہی ہاتھ لگائیں جو پاکیزہ ہیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، تشریف لائے، اچھا اب تو دکھاؤ۔ قرآن کھولا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض۔ تو قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھتے گئے، الرحمن علی العرش استویٰ، جب اللہ کا ذکر آیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، حضرت عمر پانی ہو چکے قرآن مجید پڑھ کر، کہنے لگے اچھا اب میں جاتا ہوں اور میں جا کر حضور کے سامنے اسلام قبول۔ اسی حالت میں ننگی تلوار کے ساتھ، جمعہ کا دن تھا، آپ تشریف لائے، پہرے پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ موجود تھے، خبر دی حضور علیہ السلام کو عمر آ رہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، حضور کو تو پتا تھا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے۔ وہ جمعرات کی رات جو کعبہ کے سامنے بیٹھ کر حضور نے دعا کی اور جمعہ کو نتیجہ ثابت ہو رہا ہے، دعا کا ثمرہ آ رہا ہے، سارے صحابہ حضور کے مرید، عمر بن خطاب حضور کے مراد۔ تو آپ آئے، حضرت امیر حمزہ کو کہا کچھ نہ کہنا ان کو آنے دینا۔
جب اندر پہنچے حضرت عمر خود فرماتے ہیں مجھے نہ پتہ چلا کہ میں کیسے گفتگو کروں بارگاہ نبوی میں، آج تک مخالفت کرتے رہے، شرم آ رہی ہے، گفتگو کہاں سے شروع کریں؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے میرے کرتے کا یہ حصہ پکڑا، دامن پکڑا اور کھینچ کے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ گئے۔ کیسے آنا ہوا؟ حضور کو تو پتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے، کہنے لگے بس آپ مجھے مسلمان کر لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ایمان قبول کیا تو آپ کے صحابہ کو پتہ چلا کسی کے ایمان کے قبول کرنے پر نعرہ تکبیر بلند نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب جب اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے اندر باہر، اس کمرے کے اندر اور باہر کے تمام مسلمان یک زبان ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وضو کر رہے تھے، فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وضو کر رہے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ کہاں؟ یہاں کریں گے، بیت اللہ میں، مسجد الحرام میں نہیں جائیں گے۔ اے عمر تیری قوم ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ حضور نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ، ان کو میرے ساتھ بھیجیں۔ آپ نے صحابہ کی دو جماعتیں بنائیں، ایک حضرت عمر کی ماتحتی میں، ایک سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ماتحتی میں۔ آپ نے کہا ان کو آپ بھیجیں، میں دیکھتا ہوں کہ کون کچھ کہتا ہے۔ تمام مسلمان صحابہ کو مسجد الحرام میں لانے والے عمر بن خطاب پہاڑ پہ چڑھتے ہیں جس کو جبل عمر کہتے ہیں، اس پہاڑ پہ چڑھ کر زوردار اعلان کرتے ہیں آؤ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آؤ مقابلہ کرو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو میرے سامنے آئے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو میرے سامنے آئے۔ عمر بن خطاب کی للکار نے اور ان کی آواز نے، ان کے روب نے، ان کے دبدبے نے یہ کام دکھایا کہ کافر کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اور عمر بن خطاب مسجد الحرام میں تمام مسلمانوں کو لے جاتے ہیں تو حضور نے سچ فرمایا اے اللہ ان میں سے ایک کو اسلام کی توفیق عطا کر کے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کی عزت بڑھا۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی طرف اشارہ کر دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے اوپر نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، اب کسی اور کو نبوت ملے گی؟ اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ حضرت عمر بن خطاب کو بناتے، لیکن میرے اوپر چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے اللہ نے میرے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کرنی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن ان کو نبوت آپ کے بعد نہیں ملی، بلکہ ان کو نبوت تو آپ سے پہلے مل چکی ہے۔ بات تو ہو رہی ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اس لیے دنیا بھر کے مرزائی ہمارے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کافر ہیں۔ ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے، اس لیے کہ نجات توحید کے بغیر بھی نہیں ہوگی اور ختم نبوت کے بغیر بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔